بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھ لیں۔ سورۃ الفلق کے ترجمے اور تفسیر کے ساتھ مسلمانوں جی پر آپ سب کو خوش آمدید۔ بہت امپورٹنٹ صورت ہے، بہت امپورٹنٹ تفسیر ہے، اس کی لازمی غور سے سنیے گا اور اس کو اپنے دل میں اتارنے کی کوشش کیجیے گا اور سمجھیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ صورتیں کیوں نازل کی اور کیوں ہمیں صبح و شام ان کی تلاوت کرنی چاہیے۔ تو جی دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے ترجمہ اور پھر تفسیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل اعوذ برب الفلق، کل کہہ دیجئے اعوذ میں پناہ میں آتی ہوں بربی رب کی، فلق صبح، کہو میں پناہ مانگتی ہوں صبح کے رب کی، چونکہ کل کا لفظ اس پیغام کا ایک حصہ ہے جو تبلیغ رسالت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بذریعہ وحی نازل ہوا ہے۔ اس لیے اگرچہ اس ارشاد کے پہلے مخاطب تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں، مگر آپ کے بعد ہر مومن بھی اس کا مخاطب ہے، یعنی ہم سب اس کے مخاطب ہیں۔ پناہ مانگنے کے فعل میں لازم 3 اجزاء شامل ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا خود پناہ مانگنا، دوسرا پناہ مانگنے والا، تیسرا وہ جس کی پناہ مانگی جائے، یعنی ٹوٹل 3 اجزاء۔ پناہ مانگنے سے مراد کسی چیز سے خوف محسوس کر کے اپنے آپ کو اس سے بچانے کے لیے کسی دوسرے کی حفاظت میں جانا یا اس کی آڑ لے لینا، یا اس سے لپٹ جانا یا اس کے سائے میں چلے جانا ہوتا ہے۔ پناہ مانگنے والا بہرحال وہی شخص ہوتا ہے جو محسوس کرتا ہے کہ جس چیز سے وہ ڈر رہا ہے اس کا مقابلہ وہ خود نہیں کر سکتا، بلکہ وہ اس کا ضرورت مند ہے، حاجت مند ہے کہ اس سے بچنے کے لیے دوسرے کی پناہ لے۔ پھر جس کی پناہ مانگی جاتی ہے وہ لازماً کوئی ایسا ہی شخص یا وجود ہوتا ہے جس کے متعلق پناہ لینے والا یہ سمجھتا ہے کہ اس خوفناک چیز سے وہی اس کو بچا سکتا ہے۔ اب پناہ کی ایک قسم تو وہ ہے جو قوانین طبی کے مطابق عالم اسباب کے اندر کسی محسوس مادی چیز یا شخص یا طاقت سے حاصل کی جاتی ہے، مثلاً دشمن کے حملے سے بچنے کے لیے کسی قلعے میں پناہ لے لینا، گولیوں کی بچھاڑ سے بچنے کے لیے خندق یا کسی دمدمے یا کسی دیوار کی آڑ لینا، یا کسی طاقتور ظالم سے بچنے کے لیے کسی انسان یا قوم یا حکومت کے پاس پناہ لینا، دھوپ سے بچنے کے لیے کسی درخت یا عمارت کی پناہ لے لینا۔ لیکن اس کی جو دوسری قسم ہے نا، جس میں ہر طرح کی خطرات کی مادی، اخلاقی یا روحانی نقصان اور نقصان دہ چیزوں سے کسی فوق الفطرت ہستی کی پناہ اس عقیدے پر مانگی جاتی ہے کہ وہ ہستی عالم اسباب پر حکمران ہے اور بالا تر ہے، حص و دراز طریقے سے وہ اس شخص کی ضرور حفاظت کر سکتی ہے جو اس کی پناہ ڈھونڈتا ہے۔ پناہ کی یہ دوسری قسم ہی نہ صرف سورۃ الفلق اور سورۃ الناس میں مراد ہے، بلکہ قرآن اور حدیث میں جہاں بھی اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کا ذکر کیا گیا ہے اس سے مراد یہی خاص قسم کی پناہ ہے، اور عقیدہ توحید کا حصہ بھی یہی ہے کہ اس نوعیت کا تعوذ اور استعاذہ پناہ مانگنا اللہ کے سوا کسی اور سے نہ کیا جائے، یعنی جس کی بھی آپ نے پناہ مانگنی اللہ سے، ٹھیک ہے۔ مشرکین اس نوعیت کا تحفظ اللہ کے سوا دوسری ہستیوں مثلاً جنوں، دیویوں، دیوتاؤں سے مانگتے تھے اور آج بھی مانگتے ہیں، استغفر اللہ۔ مادہ پرست لوگ اس کے لیے بھی مادی ذرائع اور وسائل ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں کیونکہ وہ کسی فوق الفطری طاقت کے قائل نہیں ہیں، مگر مومن ایسی تمام آفات و بلیات کے مقابلے میں جن کو دفع کرنے پر وہ خود اپنے آپ کو قادر نہیں سمجھتا، صرف اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اور اس کی پناہ مانگتا ہے۔ مثال کے طور پر مشرکین کے متعلق قرآن میں بیان کیا گیا وَإِنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ، اور یہ کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ جنوں سے کچھ لوگوں کی پناہ مانگا کرتے تھے۔ سورۃ الجن کی آیت نمبر 6 ہے، اور اس کی تشریح کرتے ہوئے ہم سورہ جن حاشیہ نمبر 7 میں حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت نقل کرتے ہیں کہ مشرکین عرب کو جب رات کسی سنسان وادی میں گزارنی پڑتی تو وہ پکار کر کہتے ہم اس وادی کے رب کی، یعنی اس جن کی جو اس وادی پر حکمران ہے یا اس وادی کا مالک ہے، پناہ مانگتے ہیں، استغفر اللہ۔ بخلاف اس کے فرعون کے متعلق فرمایا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ کی پیش کردہ عظیم نشانیوں کو دیکھ کر فتولیٰ برزنگ، وہ اپنے بل بوتے پر اکڑ گیا، سورۃ الذاریات میں۔ لیکن خدا پرستوں کا رویہ قرآن میں یہ بتایا گیا ہے کہ جس چیز کا بھی وہ خوف محسوس کرتے ہیں، خواہ وہ مادی ہو یا اخلاقی یا روحانی، اس کے شر سے بچنے کے لیے وہ خدا کی پناہ مانگتے ہیں۔ چنانچہ حضرت مریم کے متعلق بیان ہوا ہے کہ جب اچانک تنہائی میں خدا کا فرشتہ ایک مرد کی شکل میں ان کے سامنے آیا، جبکہ وہ نہ جانتی تھی کہ یہ فرشتہ ہے، تو انہوں نے کہا قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیہ، اگر تو خدا سے ڈرنے والا آدمی ہے تو میں تجھ سے خدائے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں۔ سورہ مریم آیت نمبر 18 کا ترجمہ۔ حضرت نوح نے جب اللہ تعالیٰ سے ایک بے جا دعا کی اور جواب میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر ڈانٹ پڑی تو انہوں نے فوراً عرض کیا ربی انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس بہ علم،
میرے رب میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں تجھ سے ایسی چیز کی درخواست کروں جس کا مجھے علم نہیں۔ سورہ ہود آیت نمبر 47۔ حضرت موسیٰ نے جب بنی اسرائیل کو گائے ذبح کرنے کا حکم دیا اور انہوں نے کہا کہ آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں، تو انہوں نے جواب میں فرمایا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں خدا کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں جاہلوں کی سی باتیں کروں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 67۔ یہی شان ان تمام توضیحات کی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتب حدیث میں منقول ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پر حدیث دیکھ لیتے ہیں جی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہے کہ خدایا میں تیری پناہ مانگتا ہوں ان کاموں کے شر سے جو میں نے کیے اور ان کاموں کے شر سے جو میں نے نہیں کیے، یعنی اگر میں نے کوئی غلط کام کیا ہے تو اس کے برے نتیجے سے پناہ مانگتا ہوں، اور اگر کوئی کام جو کرنا چاہیے تھا میں نے نہیں کیا تو اس کے نقصان سے بھی پناہ مانگتا ہوں، یا اس بات سے پناہ مانگتا ہوں جو کام نہ کرنا چاہیے وہ بھی میں کر گزروں۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث دیکھ لیتے ہیں جو حضرت ابن عمر سے راوی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک یہ دعا بھی تھی کہ خدایا میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ تیری جو نعمت مجھے حاصل ہے وہ چھن جائے، اور تجھ سے جو عافیت مجھے نصیب ہوئی ہے وہ نصیب نہ رہے، اور تیرا غضب یک ٹوٹ پڑے، اور پناہ مانگتا ہوں تیری ہر طرح کی ناراضگی سے، آمین۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے کی دعائیں مانگتے تھے۔ اسی طریقے سے ایک اور حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہم دیکھ لیتے ہیں کہ خدایا میں تیری پناہ مانگتا ہوں بھوک سے کیونکہ وہ بدترین چیز ہے جس کے ساتھ کوئی رات گزارے، اور تیری پناہ مانگتا ہوں خیانت سے کیونکہ وہ بڑی باطنی چیز ہے۔ اسی طریقے سے حضرت عائشہ کی ایک اور روایت دیکھ لیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کلمات کے ساتھ دعا مانگا کرتے تھے، خدایا میں تیری پناہ مانگتا ہوں آگ کے فتنے سے اور مالداری اور مفلسی کے شر سے۔ تو مفلسی کے شر سے دعا مانگنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیث سے ثابت ہے۔ اسی طریقے سے آپ کی ایک اور روایت ہے خدایا میں تیرے برے اخلاق اور برے اعمال اور بری خواہشات سے پناہ مانگتا ہوں کہ انسان بری خواہشات کی تکمیل کے لیے لگ جائے اور اسی تکمیل کو پانے کے لیے وہ ہر حرکت کر گزرتا ہے۔ تو اس طریقے سے بہت ساری روایات ہیں جو کہ میں نے آپ کے ساتھ یہ شیئر کی ہیں، کچھ میں نے آپ کو پڑھ کر سنا دی ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت خولہ کا بھی ایک ارشاد ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ جو شخص کسی نئی منزل پر اترے اور یہ الفاظ کہے کہ میں اللہ کے بے عیب کلمات کی پناہ مانگتا ہوں مخلوقات کے شر سے، تو اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی یہاں تک کہ وہ اس منزل سے کوچ کر جائے، یعنی کہ جب تک وہ وہاں پر قیام کرے گا کوئی چیز اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اب تفسیر کی طرف آ جاتے ہیں۔ اصل میں لفظ رب الفلق استعمال ہوا ہے۔ رب الفلق کا مطلب ہے صبحوں کا رب۔ عربی زبان میں صبحوں کے لیے جس وقت صبح نکلتی ہے اس وقت بھی رب الفلق یا رب الصبح، فلق الصبح کہا گیا ہے، اور عربی زبان میں کسی چیز کے پیدا ہونے کو بھی فلق کہا جاتا ہے، کیونکہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں پیدا ہوتی ہیں وہ زیادہ تر کسی نہ کسی چیز کو پھاڑ کر نکلتی ہیں۔ فلق الصبح کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ جو رات صبح کو پھاڑ کر نکل آتی ہے، یعنی کہ اندر سے کسی کا سینہ چیر کر نکل آنا، اندر سے ظاہر ہو جانا، تو اس کو فلق کہتے ہیں، پھاڑ کر نکل آنا، ٹھیک ہے۔ مفسرین کی عظیم اکثریت نے اس سے مراد رات کی تاریکی کو پھاڑ کر سپیدی صبح نکالنا بھی لیا ہے، کیونکہ عربی زبان میں فلق الصبح کا طلوع صبح کے معنی میں بکثرت استعمال ہوتا ہے، اور قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے فالق الاسباح کے الفاظ استعمال کیے ہوئے ہیں، یعنی وہ جو رات کی تاریکی کو پھاڑ کر صبح نکالتا ہے۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 96۔ فلق کے دوسرے معنی خلق کے بھی لیے گئے ہیں، کیونکہ دنیا میں جتنی چیزیں بھی پیدا ہوتی ہیں وہ کسی نہ کسی چیز کو پھاڑ کر ہی نکلتی ہیں۔ اسی طریقے سے اگر ہم دیکھ لیتے ہیں فلق سے مراد اگر طلوع صبح کا رب ہو تو اس کی پناہ لینے کے معنی یہ ہوں گے کہ جو رب تاریکی کو چھانٹ کر صبح روشن نکالتا ہے، میں اس کی پناہ لیتا ہوں تاکہ وہ آفات کے ہجوم کو چھانٹ کر میرے لیے عافیت پیدا کر دے، اور اگر اس سے مراد رب خلق لیا جائے تو معنی یہ ہوں گے کہ میں ساری مخلوق کے مالک کی پناہ لیتا ہوں تاکہ وہ اپنی مخلوق کے شر سے بچائیں۔ من شر ما خلق کا آگے دیکھ لیتے ہیں۔ تمام مخلوق کے شر سے میں اس کی پناہ مانگتا ہوں۔ اس فقرے میں چند باتیں قابل غور ہیں۔ اول یہ کہ شر کو پیدا کرنے کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی گئی بلکہ مخلوقات کی طرف کی گئی ہے۔ مخلوقات کے اندر جو اوصاف اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں ان کی تخلیق کی مصلحت پوری ہو، ان سے بعض اوقات سب کو تکلیف ہوتی ہے، یعنی ان کے اندر ایسے شر ہوتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ نے شر پیدا کیے ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کی ذات زیادہ جانتی ہے۔ اور اس شر سے مراد دونوں قسم کے شر ہیں۔ ایک شر وہ کہ جس سے صرف کسی کو
تکلیف ملتی ہے، نقصان ہوتا ہے، اور دوسرا وہ بھی شر ہے ہوتا ہے کہ جس سے کسی کو فائدہ حاصل ہو رہا ہوتا ہے، یعنی کہ جتنے بھی غلط کام ہوتے ہیں۔ وَمِن شَرِّ غاسقٍ اذا وقب، وَمِن شَرِّ، اور شر سے غاسقٍ اندھیرا، اذا وقب، جب وہ چھا جائے۔ مخلوقات کے شر سے عموماً خدا کی پناہ مانگنے کے بعد اب بعض خاص مخلوقات کے شر سے خصوصیت کے ساتھ پناہ مانگنے کی تلقین کی جا رہی ہے۔ غاسق سے مراد اندھیرے کے ہوتے ہیں، اور اندھیرے سے مراد رات کی تاریکی، اس لیے رات کی تاریکی کی شر سے خاص طور پر اس لیے پناہ مانگنے کی تلقین کی گئی ہے کہ اکثر جرم اور مظالم رات ہی کے وقت ہوتے ہیں۔ موذی جانور بھی رات ہی کو نکلتے ہیں، اور عرب میں طوائف الملوکی کا جو حال ان پچھلی آیات میں سے گزرا ہے وہ بھی رات کے ٹائم ہی کام کرتا ہے، یعنی کہ ہر غلط کام جو ہے وہ رات کے وقت ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ سے رات کی اور تاریکی کی پناہ مانگنے کا کہا گیا ہے۔ حضرت عائشہ کی یہ روایت آئی ہے کہ رات کو چاند نکلا ہوا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ کر اس کی طرف اشارہ کیا، فرمایا کہ اللہ کی پناہ مانگو، حاضر فاسق اذا وقت، یعنی یہ فاسق الوقت ہے، اس وقت میں اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے۔ چاند نکلنے کا وقت چونکہ رات ہی کو ہوتا ہے، دن کو اگر چاند آسمان پر ہوتا بھی ہے تو روشن نہیں ہوتا، اس لیے حضور کے ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ اس کے یعنی چاند کے آنے سے وقت یعنی رات سے خدا کی پناہ مانگو، کیونکہ چاند کی روشنی مدافعت کرنے والے کے لیے اتنی مددگار نہیں ہوتی جتنی حملہ کرنے والے کے لیے ہوتی ہے، کیونکہ اس کی روشنی کم ہوتی ہے نا، اس لیے۔ وَمِن شَرِّ نَفَّثَاتِ فِی العقد، وَمِن شَرِّ، اور شر سے نفثاتی پھونکے مارنے والیوں، فی العقد گرہ، اور گروہوں میں پھونکے مارنے والیوں کے شر سے۔ اصل الفاظ ہے نفثات فی العقد، عقد جمع ہے عقدہ کی، جس کے معنی گروہ کے ہیں، گرہ کے ہیں، جیسے مثلا دھاگے وغیرہ یا رسی میں گرہ ڈالی جاتی ہے۔ نفس کے معنی پھونکنے کے ہیں، نفثات جمع ہے نفاسہ کی، جس کو اگر علامہ سمجھا جائے تو مراد ہوتی ہے پھونکے مارنا۔ اکثر بلکہ تمام مفسرین کی یہ رائے ہے کہ جو عورتیں کہ معوذ 3 میں یہ واحد فقرہ ہے جو اس صورت میں براہ راست جادو کے طرف جاتا ہے، کہ یعنی کہ جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جادو ہو جاتا ہے۔ حضرت سلیمان نے کبھی کفر نہیں کیا، اور بلکہ وہ کفر کے اثرات کو بھگاتے تھے۔ وَمِن شَرِّ حاسد اذا حسد، وَمِن شَرِّ، اور شر سے حاسد حسد کرنے والے، اذا جب حسد وہ حسد کرے، اور حاسد کے شر سے جب کہ وہ حسد کرے۔ حسد کا مطلب یہ ہے کہ کسی شخص کو اللہ نے جو نعمت یا فضیلت یا خوبی عطا کی ہو، اس پر کوئی دوسرا شخص جلے یا یہ چاہے کہ وہ اس سے سلب ہو جائے، یعنی اس کے پاس سے ختم ہو جائے، اور جو حسد کر رہا ہے اس کو مل جائے، یا کم از کم اس سے چھین ہی جائے، اس کو ملے یا نہ ملے، تو حسد کرنے والا یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ اس سے بھی چھین جائے۔ البتہ حسد کی تعریف میں یہ بات نہیں آتی کہ اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ جو فضل دوسرے کو ملا ہے وہ مجھے بھی مل جائے۔ یہاں حاسد کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ اس حالت میں مانگی گئی ہے کہ جب وہ حسد کر رہا ہو۔ ہمارے ہاں بہت سارا ایسا ہوتا ہے کہ کوئی کسی کی خوبصورتی کو دیکھ لیتے ہیں، اور فیمیل کے اندر یہ خاص کر ہوتا ہے کہ کسی نے خوبصورت کپڑے پہن لیا، یا کسی کا ہسبینڈ بہت اچھا اس کی کیئر کرتا ہے اور کسی دوسری کا ہسبینڈ اچھا نہیں ہے، تو وہ حسد کرتا ہے کہ اس سے بھی چھین جائے، اور اسی طریقے میں وہ جو اس کا ہسبینڈ تھوڑا سا اس سے محبت کر رہا تو وہ بھی چلا جاتا ہے، اپنا بھی نہیں رہتا اور دوسروں کا بھی وہ نہیں رہنے دیتا ہے۔ لیکن حسد کرنے والے کی نگاہ بہت غلط ہوتی ہے، اس لیے ان سے پناہ مانگنی چاہیے۔ حاسد سے مغلوب ہونے کا جو ہوتا ہے وہ ڈر ہونا چاہیے، اور اسی لیے عجز و انکساری اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے، کیونکہ جو حاسد ہوتا ہے وہ صرف یہ نہیں چاہ رہا ہوتا کہ وہ چیز مجھے مل جائے، بلکہ وہ یہ چاہ رہا ہوتا ہے اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔